السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں دوستوں؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج میں پڑھانے جا رہی ہوں واحد سے جمع۔ اس ٹاپک میں آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 1 میں واحد جمع کی تعریف مثالوں کے ساتھ دیجیے اور واحد سے جمع بنانے کا قاعدہ لکھیں۔ جواب میں دیکھیے، واحد جس اسم سے ایک چیز تسلیم کیا جائے اسے واحد کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں، ایک آسان بھاشا میں کسی بھی ایک چیز کو ہم واحد کہتے ہیں۔ جیسے کتاب، حاکم، علم، خط وغیرہ وغیرہ کو ہم واحد کہتے ہیں۔ اور جمع ایک دم آسان بھاشا میں آپ کو سمجھانے والی ہوں۔ جس اسم سے ایک سے زیادہ چیز تسلیم کی جائے، یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کو ہم جمع کہتے ہیں۔ جیسے کتاب سے کتب، اور اسے کتابیں بھی کہتے ہیں۔ حکم سے حکام، علم سے علوم، خط سے خطوط وغیرہ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں دیکھیے، مذکر اسموں کا جمع بنانے کا قاعدہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ جواب 1، جن مذکر اسموں کے آخر میں الف یا ہا ہو تو ان کا جمع بنانے میں الف یا ہا کو یا مجہول میں بدل دے تو مذکر اسموں کا جمع بن جائے گا۔ آپ اسے آسانی بھاشا میں سمجھ سکتے ہیں۔ الف یا ہا جو بھی آخر لفظ میں آئے اسے مجہول میں بدلتے ہیں تو اکثر مذکر کہلاتا ہے۔ یہ اس ٹاپک ہر ایک اسموں میں نہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ٹاپک بھی ہوتے ہیں جس کے آخر میں ہوتے ہیں کچھ اسمائیں، لیکن وہ جمع نہیں بن کر واحد ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے گھوڑا سے گھوڑے، بچہ سے بچے وغیرہ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 ٹاپک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جن اسموں کے آخر میں نون غنہ ہو اور اس سے پہلے الف ہو تو اس کو یا مجہول سے بدل دے تو مذکر اسموں کا جمع بن جائے گا۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، کنواں سے کنویں، دھواں سے دھوئیں وغیرہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 ٹاپک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر اسم واحد کے آخر میں الف یا نون غنہ ہو تو واحد اور جمع ایک ہی طرح سے ہوگی۔ جیسے مرد آیا سے مرد آئے وغیرہ وغیرہ انیک لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات کریں گے ہم مؤنث اسموں کی جمع بنانے کا قاعدہ۔ یعنی مؤنث میں بھی جمع بنتے ہیں، مذکر میں بھی جمع بن سکتے ہیں، لیکن ہم اس ٹاپک کو سمجھ پائیں گے اچھی طرح سے پہلے، اس کے بعد استعمال کریں گے۔ جواب نمبر 1 میں دیکھیے، جن مؤنث اسموں کے آخر میں یا معروف ہو تو ان کی جمع بنانے میں آخر میں الف نون غنہ بڑھا دینے سے مؤنث اسموں کا جمع بن جائے گا۔ جیسے لڑکی سے لڑکیاں، نیکی سے نیکیاں وغیرہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ٹاپک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جن مؤنث اسموں کے آخر میں نون غنہ ہو اس کے پہلے الف یا واو ہو تو نون غنہ کو حذف کر دینے اور بڑھا دینے سے مؤنث اسموں کا جمع بن جائے گا۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، ماں سے مائیں، جو سے جوئیں وغیرہ وغیرہ استعمال کرنے میں ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ٹاپک میں دیکھیے، جن ہندی اسموں کے آخر میں یا ہو تو نون بڑھا کر جمع بنائیں، جیسے چڑیا سے چڑیاں، چڑیوں وغیرہ وغیرہ ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 ٹاپک میں، جن مؤنث اسموں کے آخر میں وا یا ہا ہو تو اس کے آخر میں کے بڑھانے سے مؤنث اسموں کا جمع بن جائے گا۔ جیسے خوشبو سے خوشبوئیں، تمنا سے تمنائیں وغیرہ وغیرہ ہو سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے بھی ہیں۔
आगे बात करेंगे हम सवाल नंबर 3, मुज़क्कर और मुअन्नस को पहचानने का क्या तरीका है, मिसालों के साथ लिखें। जवाब में हम देख सकते हैं आम तौर पर मुज़क्कर की ये पहचान उर्दू अदब में मिलती है। नंबर 1 टॉपिक, जिन लफ्ज़ों के आखिर में वाह हो तो इनको मुज़क्कर कहते हैं, जैसे सातवां, दसवां वगैरह वगैरह हो सकते हैं। यानी हम आसानी लफ्ज़ में समझ सकते हैं कि जिसमें बड़ापन समझा जाए उसे हम मुज़क्कर कहते हैं। जैसे बड़ापन में दरिया मुज़क्कर हैं, नदी छोटापन समझा जाता है, इसीलिए इसे मुअन्नस कहते हैं। नंबर 2 टॉपिक, जिन लफ्ज़ों के आखिर में दान, सान, बान, जान हो तो इसको मुज़क्कर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गुलिस्तान, यक्काबान, आतिशदान, गुलजार वगैरह वगैरह हो सकता है। नंबर 3 टॉपिक में आप समझ सकते हैं जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ या हा हो तो मुज़क्कर कहलाता है, जैसे बाजा, हुक्का वगैरह वगैरह हो सकते हैं। नंबर 4 टॉपिक में जिन लफ्ज़ों के आखिर में आब हो तो वह मुज़क्कर कहलाता है, जैसे कबाब, रोबाब, गुलाब वगैरह वगैरह हो सकता है। नंबर 5 टॉपिक में जिन लफ्ज़ों के आखिर में पन या पना हो तो मुज़क्कर कहलाता है, जैसे लड़कपन, बचपना वगैरह वगैरह। कुछ अस्माएँ ऐसे भी होते हैं जो मुज़क्कर के आखिर में भी होने से वो मुअन्नस में भी अल्फाजों का इस्तेमाल हो सकता है। यानी सभी को हम मुज़क्कर ही नहीं कह पाएंगे, कुछ अस्माएँ को मुअन्नस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 टॉपिक में देखिए, आम तौर पर धातुओं या जेवरात जवाहरात के नाम को मुज़क्कर कहा जाता है, जैसे हीरा, मोती। आप इसे आम तौर पे समझ सकते हैं जितने भी सप्ताहों के नाम हैं सब मुज़क्कर कहलाएंगे, सिर्फ जुमरात को छोड़कर। इससे आगे जानने के लिए और जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।